بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ، وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فسماهم المؤمنین۔ وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال رجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الواصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالزبدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ بابن یہاں پر یہ دونوں احتمال ہیں، اور بابو اضافت کے ساتھ نہ پڑھا جائے یہی بہتر ہے۔ المعاصی من امر الجاہلیہ، معاصی معصیت کی جمع ہے، اس کا ترجمہ ہماری اردو میں گناہ سے کرتے ہیں، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہے نافرمانی، اور نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ من امر الجاہلیہ، امر یا امور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور جاہلیت یہ اسلام کی ضد ہے، اور اسلام کی ضد کفر ہے، تو جاہلیت یہ کفر کے معنی میں ہے۔ لہذا اب ہم اس طرح ترجمہ کریں گے اس کا کہ معاصی امور کفر میں سے ہیں، یہ ہے امور کفر میں سے ہیں، کفر کے امور میں سے ہیں۔ اور اگر آپ امور کا ترجمہ کرنے لگیں تو پھر یہ ترجمہ کریں گے کہ کفر کا اثر ہے، کفر کا اثر ہے، یہ بات ہوگی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی وہ معصیت ہے، پھر ان معاصی میں سے بعض معاصی پر نصوص میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، حالانکہ وہ حقیقی کفر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، وہ کفر نہیں ہے جس کی سزا خلود فی النار ہے،
تو لیکن ان پر حدیث پاک میں نصوص میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، تو ان معاصی کو تو کفر دون کفر سے تعبیر کیا ہے، اور باقی معاصی جن کو احادیث میں کفر سے تعبیر نہیں کیا گیا ان کو انہوں نے معصیت سے تعبیر کیا ہے، اور ان کو بھی کفر کے امور اور کفر کے اثر میں سے بتایا ہے۔ یہاں پر بس میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے کفر دون کفر، وہ بھی معصیت ہے، اور ایک ہے اس کے علاوہ معاصی، وہ بھی معصیت ہے، لیکن محدثین ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ جن معاصی پر احادیث میں کفر کا اطلاق آیا ہے تو اس کو کفر ہی کہتے ہیں، لیکن کمتر درجے کا کفر، اور جن معاصی پر کفر کا اطلاق نہیں آیا ان کو معاصی ہی کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے گا آپ۔ اور وہ معاصی چاہے کفر دون کفرن والا معصیت ہو اور یا کہ دوسرا معصیت ہو، یہ سب کے سب کفر کا اثر ہے، یہ بتلانا مقصود ہے اس کا۔ اب آگے چلتے ہیں جاہلیت۔ دیکھو جاہلیت یہ مصدر ہو گیا، یا مصدری کی وجہ سے، اور پھر اس میں آخر میں تا لگا دی اسمیت کی۔ اب یہ جاہلیت کے معنی میں، اب جاہلیت ہے کیا؟ تو جاہلیت اسلام کی ضد ہے، جاہلیت اسلام کی ضد ہے۔ اب جاہلیت سے یا تو وہ امور مراد ہے جو اسلام کے خلاف ہیں، جاہلیت سے وہ امور مراد ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ جن امور سے اسلام منع کرتا ہے وہ جاہلیت ہے۔ یہ ترجمہ اب ہم جاہلیت کا کریں گے، اور یہ ترجمہ ہم اب کفر کا کریں گے، اور پھر یہ کفر دون کفرین ہی کی طرح ہوگا یہ۔ اور ایک بولا جاتا ہے زمانے جاہلیت، تو زمانے جاہلیت کون سا ہوتا؟ ایک تو بتایا میں نے جاہلیت، اب بتا رہا ہوں زمانے جاہلیت۔ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام کے خود اسلامی اور ایمانی امور کے خلاف جو ہے ان کی جو ازداد ہیں وہ جاہلیت ہے، یہ ہے۔ اور ایک ہے زمانے جاہلیت، اور زمانے جاہلیت کے میں 3 قول بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ، یہ پورا کا پورا زمانہ زمانہ جاہلیت ہے۔ اور ایک بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تو اجتماعی جاہلیت ہے، اور انفرادی جاہلیت یہ ہے کہ جب تک اس زمانے کے کفار اسلام میں داخل ہو کر مسلمان نہیں ہوں گے تو اس وقت تک اس کا زمانہ جاہلیت ہے۔ یہ 3 قول تو ملتے ہیں بھائی کتابوں میں۔ اب میں چوتھا کہتا ہوں، چوتھی بات وہ میرا ذہن کہہ رہا ہے، اور وہ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا چلا آیا ہوں، جاہلیت کا مفہوم ہمیشہ سے میں یہی سمجھتا چلا آیا ہوں، اور یہی مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ چوتھی بات بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امور جاہلیت وہ امور ہیں جو اسلامی احکام کی، اسلامی تعلیمات کی ضد ہے۔ تو زمانے جاہلیت اس وقت تک کا زمانہ ہے جب تک اسلامی تعلیمات عام نہیں ہو گئی، جب تک اسلامی تعلیمات عام نہیں ہوگی، جب تک اسلامی تعلیمات کا چرچا نہیں ہو گیا۔ ہاں جب اسلامی تعلیمات کا چرچا ہو گیا تو اب وہ زمانہ اسلام ہو گیا، اور جب تک اسلامی تعلیمات کا چرچا نہیں ہوا تو وہ زمانہ جاہلیت رہا۔ یہ ہے ایک بات، تو اس میں یہ ہو گئی۔ اب آگے چلو، ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ کفر یکفر التکفیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا یا تو یوں ترجمہ کر لو، کسی کو کفر کی طرف منسوب کرنا، ایک ترجمہ تو یوں ہو جائے گا، لیکن
ہماری اردو میں اسی مفہوم کو اس طرح سے زیادہ اچھی طریقے پر ادا کیا جاتا ہے، کسی کو کافر قرار دینا اور کسی کو کافر کہنا۔ تو کسی کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا اور کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا معاصی کے ارتکاب سے، مگر شرک کے سبب۔ یہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ ان جو اسلامی جو امور ہیں ان کو ایمان کا حصہ قرار دے دینا اور ان کی جو ازداد ہیں ان کو کفر کا حصہ قرار دے دینا، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں اور جیسے کہ خوارج کہتے ہیں۔ اب تک امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کی صراحتاً تو تردید نہیں کی تھی، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کے اقوال اور ابواب سے اور ان میں ذکر کی ہوئی احادیث سے یہ ثابت ہو رہا تھا۔ آج امام بخاری علیہ الرحمہ صراحتاً اس کا ذکر فرما رہے ہیں معتزلہ اور خوارج کی تردید کے واسطے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ارتکاب سے کسی کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، البتہ امور کفر میں سے اور امور جاہلیت میں سے ایک امر شرک بھی ہے، ہاں شرک کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ الا بالشرک کا مطلب یہ ہو گیا۔ سبھی بات اس کے اندر آ گئی ہے، اس کا منشا مقصد بھی آ گیا ہے، مطلب سب کچھ آ گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک اشکال باقی رہ گیا ہے کہ ایک تو ہے شرک اور ایک ہے کفر۔ یہ شرک اور کفر دونوں علیحدہ علیحدہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی الہ اور معبود مانے، یہ تو شرک ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تسلیم نہ کرے، اللہ کا وجود ہی نہ مانے وہ، تو یہ کفر ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود مانے لیکن اس کی صفات کو اس طرح نہ مانے جیسے کہ اس کی صفات ہیں، تو اس کو شرک نہیں کہتے لیکن وہ کفر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رسالت کا انکار کرے یا کتابوں کا انکار کرے، بعث کا انکار کرے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کرے تو اس کو کفر کہتے ہیں، اس کو شرک نہیں کہتے۔ تو الا بالشرک کا مطلب یہ ہوا کہ صرف شرک کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور ان امور کی وجہ سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ ہاں، لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھیے گا کہ دیکھو جس طریقے سے اسلام اور ایمان یہ دو علیحدہ علیحدہ چیز ہیں، لیکن ایمان کو اسلام کے اور اسلام کو ایمان کی جگہ پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی سمجھیے گا آپ کہ شرک اور کفر اگرچہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شرک کفر کی جگہ اور کفر شرک کی جگہ استعمال ہوتا رہتا ہے، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر مشرک کافر بھی ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر کافر مشرک ہوتا ہے، تو شرک کفر کی جگہ اور کفر شرک کی جگہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ لہذا یہاں پر شرک سے مراد شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے، شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ ایک تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو آیت شریفہ سے شرک کے آیت شریفہ میں جو بات آ رہا ہے، آیت شریفہ سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ شرک کو نہیں بخشیں گے اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر الا بالشرک کہا۔ تو یہاں سے صرف شرک کی وجہ سے کافر قرار دینے کا ثبوت اور بیان ہے، اور دوسرے وہ امور جو شرک نہیں لیکن کفر ہیں ان کی وجہ سے بھی کافر قرار دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، اس کا یہاں بیان نہیں ہے، اس کا یہاں بیان نہیں ہے، اس کو دوسرے دلائل سے اور دوسرے مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہوا لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ تو ایسا آدمی ہے جس کے اندر جاہلیت کی باتیں ہیں، جاہلیت کی بات ہے، اور اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، اس لیے 2 مرتبہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آگے آ جائے گی اس کی تشریح۔ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ہوگا۔ اب آپ آگے چلیے، آگے یہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو بعد ابو ذر کے نسخے میں تو یہ مستقل باب ہے، اور باب المعاصی من الامور الجاہلیہ یہ الگ ایک باب ہے، اور ابو محمد اصیلی کے نسخے میں یہ دونوں ایک باب ہے۔ تو یہ ہمارا نسخہ ابو محمد اصیلی کے نسخے کے مطابق ہے، اس لیے دونوں میں یہ دونوں ایک ہی باب ہے۔ اب آگے چلیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور مومنین کی اگر 2 جماعتیں آپس میں بھیڑ جائیں، آپس میں لڑنے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ تو اس آیت شریفہ سے اس پر استدلال ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے، اس سے استدلال ہے، اور اس سے استدلال اس پر استدلال ہے، اور اس پر استدلال اس طرح پر ہے کہ آیت شریفہ میں دونوں بھڑنے والی جماعتوں کو، ایک دوسرے کے کو قتل کرنے والی جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین فرمایا ہے۔ تو جب وہ قتل و قتال کے باوجود مؤمنین ہیں، تو معلوم ہوا کہ قتل و قتال جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے، سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، اس کے باوجود وہ مومن ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے ہیں۔ استدلال سمجھ میں آ گیا بھائی، تقریر سمجھ میں آ گئی، یہ ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، کن کو؟ قتل و قتال کرنے والوں کو، آپس میں بھیڑنے والے کو، قاتل اور مقتول کو، سب کو مومنین فرمایا ہے۔ یہ ہے بات، جہاں تک پوری ہوگی، اور یہ باب کی تشریح ہوگی۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و یونس عن الحسنی۔ دیکھو اس سے پہلے کے جو آج یہ روات ہیں، ذرا ان کی تفصیل کو ذہن نشی کرنے کا موقع نہیں ملا، بس آپ اتنا سمجھ لیجیے گا کہ یہ عن الحسن جو ہے یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال باقی تھے جب یہ پیدا ہوئے مدینہ میں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت گزرا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت گزرا، اور یہ مدینہ میں تھے، تو ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہے۔ عن الاحنف بن قیس، یہ ایک تابعی ہے، احنف بن قیس ایک تابعی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تھی ان کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس گیا تھا اور اس نے ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی تھی، تو احنف بن قیس نے کہا تھا انہو لجدعو الی الخیر، یقیناً وہ ہم کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک اچھی چیز ہے۔ جب قاصد واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا اور اس نے جا کے رویداد سنائی، کارروائی سنائی، کارگزاری سنائی، تو احنف بن قیس کا یہ مقولہ بھی سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے مغفرت کی دعا فرمائی، اور ایک مرتبہ یہ طواف کر رہے تھے تو وہ صاحب ان کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائے مغفرت ان کو سنائی، تو یہ بے حد خوش ہوئے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس دعا پر اپنے لیے فخر کرتے رہے۔ یہ ہے حضرت احنف بن قیس۔ قال ذهبت لانصر هذا الرجل، میں گیا، میں اس کا دوسرا ترجمہ کروں گا، میں نکلا،
میں نکلا تاکہ اس شخص کی مدد کروں. یہاں اس شخص سے کون مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، آپس میں جنگ قتل و قتال ہو رہا تھا. یہ وہ زمانہ ہے. فلقینی ابو بکرۃ، یہ حضرت ابو بکرہ بھی ایک صحابی ہیں. تو احنف بن قیس کی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. فقال این ترید، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عرض کیا، ان سے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ این ترید کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو. یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے، ہماری اردو میں ایسے بھی بولا جاتا ہے، لیکن مطلب وہی ہے کہاں جا رہے ہو. فقلت انصر هذا الرجل، تو میں نے کہا کہ میں اس شخص کی مدد کروں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کروں گا. قال ارجع، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوتے ہیں. یہ ہے. تو دیکھو، چلو پہلے ترجمہ کر لو. فقلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ حکم قاتل کا ہے، صحیح ہے کہ اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ ایک معصوم شخص کو، معصوم جان کو اس نے قتل کیا ہے، اس کا جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے. لیکن قاتل کا کیا حال ہے، وہ کیوں جہنم میں جاوے گا؟ تو قاتل کس وجہ سے جہنم میں جاوے گا؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حریص تھا اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر. اس کو آپ بہت سے کم الفاظ میں اس طرح پر سمجھ لیجئے گا کہ دیکھو، انسان کے دل میں جو بات آتی ہے، خاص طور سے بری بات، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہ بات دل میں گھومتی رہتی ہے تو اس کو حاجز اور خاطر کہتے ہیں. لیکن ان میں کسی جانب کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی کسی ایک جانب کو ایک دوسری جانب پر ترجیح نہیں ہوتی. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کوئی بات نہیں، اگلے سے سمجھ میں آ جائے گا. پھر جب کسی ایک جانب کو ترجیح ہو جاوے، مثال کے طور پر وہ خیال جو ہے، وسوسہ جو ہے، خیال جو ہے وہ کرنے کا ہے، کرنے کا. اب اس میں کرنے کی جانب بھی آ جاوے اور نہ کرنے کی جانب بھی ہو، دونوں جانب اس میں موجود ہوں. اس کو آپ یوں کہہ دو کہ کبھی ارادہ کرتا ہے کہ کروں اور کبھی ارادہ کرتا ہے کہ نہ کروں، یہ دونوں جانب اس میں موجود ہے. تو اگر اس میں ایک جانب غالب اور ایک جانب مغلوب ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں، اور اگر ایک جانب پر پختہ ہو گیا ہے، ایک جانب پر پختہ ہو گیا ہے تو اس کو عزم کہتے ہیں. یہ ہے. تو ہم جس میں جانب غالب ہے اس پر بھی مواخذہ ہے، اور جو پختہ عزم و ارادہ ہے اس پر بھی مواخذہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مقتول اپنی جان بچانے کے واسطے یا خود قاتل کو قتل کرنے کے واسطے تلوار اٹھا کر جبھی تلوار چلاتا جبکہ عزم ہو. تو اس واسطے اس عزم کی بنا پر مقتول سے بھی مواخذہ ہے. بات سمجھ شریف میں آ گئی. اور یہ چیز جو میں نے بتائی آپ کو، وسوسہ جس کو کہتے ہیں، حاجز، خاطر، ہم، عزم. ہاں، جب ایک چیز آئی اور نکل گئی اس کو حاجز کہتے ہیں. ایک چیز آئی دل میں لیکن ٹھہر گئی، لیکن پھر بھی اس میں فعل یا عدم فعل کا کوئی قصد نہیں ہے تو وہ خاطر ہے. اور جب فعل اور عدم فعل کا قصد ہو جاوے اور اس میں کوئی ایک جانب غالب ہو جاوے تو اس کو ہم کہتے ہیں. اور اگر ایک جانب کا پختہ ارادہ ہو جاوے تو اس کو عزم کہتے ہیں. ہم اور عزم پر مواخذہ ہے اور حاجز اور خاطر پر مواخذہ نہیں ہے.
یہ ہے، اس واسطے مقتول سے بھی مواخذہ ہے اور اس کو بھی جہنم میں قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو حدیث پاک ہو گئی، اور بات اس کی آپ کو پوری سمجھ میں آ گئی، یہ قصہ تھا یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس سے استدلال کر رہے ہیں اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے روبرو آ جاویں، اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے روبرو آ جاویں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لے تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان قرار دیا ہے، اس واسطے وہ اس فعل سے یعنی قتل سے کافر نہیں ہو جائے گے، ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کہا ہے۔ بات پوری ہو گئی، میرے اعتبار سے اس میں اب کوئی بات نہیں چھوٹی ہے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اس کی دلیل ہے، اس سے متعلق ہے۔ اور المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ اگلی حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ اگلی حدیث پاک کا بھی میں ترجمہ کرتے جاؤں، ترجمے کے ساتھ ہی انشاءاللہ بات بھی سمجھ میں آ جاوے گی۔ سلیمان بن حرب کہتے ہیں کہ شعبہ نے ہم سے بیان کیا، شعبہ بن حجاج نے، اور انہوں نے واصل احدب سے روایت کیا، اور انہوں نے معرور سے روایت کیا۔ یہ کیا لکھا، معرور یا مغرور، کیا لکھا، معرور۔ ہاں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر دونوں حرکتیں ہیں، سکون بھی اور فتح بھی، ایسا ہے آپ کی کتاب میں؟ اچھا، یہاں معلوم ہوتا ہے کچھ ایسا ہی، سکون ہے، ہاں کچھ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے۔ چلو اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، معرور ہی ہے یہ۔ تو معرور کہتے ہیں یہ ایک تابعی ہے کہ میں نے زبدہ میں ابو ذر سے ملاقات کی۔ یہ ابو ذر مشہور صحابی ہیں، اور ربضہ یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس زمانے میں، اور اب بھی ہے یہ۔ یوں بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ آتے ہیں پرانے راستے سے، ایک تو راستہ اب ہے یہ جس کو انہوں نے دار الہجرہ، وہ کیا نام، طریق الہجرہ کہا ہے، اور ایک کوئی پرانا راستہ ہے۔ اس پرانے راستے سے جب مدینے سے مکہ آتے ہیں تو یہ راستے میں پڑتا ہے ربضہ، اور یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 منزل، میل نہیں، 3 میل کے فاصلے پر ہے یہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس گاؤں میں مقیم ہو گئے تھے، بلکہ یا تو یوں کہو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہاں پر قیام کا حکم دیا تھا، یا ان کو مشورہ دیا تھا، اور وجہ اس کی آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے طویل حدیث میں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ مسلمان صرف جتنا اس کا خرچ ہو اتنا ہی اپنے پاس رکھے، اس سے زیادہ خرچ رکھنا، اس سے زیادہ مال رکھنا اس کے واسطے حلال نہیں ہے۔ چونکہ یہ ان کا مسلک تھا، اس لیے صحابہ سے تابعین سے جھگڑا کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو علیحدہ ایک بستی میں قیام کے لیے حکم فرما دیا تھا۔ چھوڑ دوں اس کو، ایسے ہو تو جاوے گا، یہ کوئی اسی میں خاص بات نہیں ہے۔ وعلیہ حلۃ، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک جوڑا ہے، وعلی غلامی حلۃ، اور ان کے غلام پر بھی ایک جوڑا ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ جیسا جوڑا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود پہنے ہوئے ہیں، ایسا ہی جوڑا ان کا غلام بھی پہنے ہوئے ہے، یہ ہے مطلب۔ فسألتہ عن ذلک، تو میں نے، یہ معرور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس بارے میں کہ جیسا جوڑا آپ نے پہن رکھا ایسے بالکل اپنے غلام کو پہنا رکھا ہے، یہ ہے۔ اس میں
میں اسے کل ہی عرض کروں گا.